بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسلام اور جنگ میں شرکت۔ حضرت عمارہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا ان عورتوں میں ہیں جو اسلام کے شروع زمانے میں مسلمان ہوئیں اور بیت العقبہ میں شریک ہوئیں۔ عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول چھپ کر مسلمان کرتے تھے کیونکہ مشرک و کافر لوگ نو مسلموں کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ مدینہ کے کچھ لوگ حج کے زمانے میں آتے تھے اور مینا کی پہاڑ میں ایک گھاٹی میں چھپ کر مسلمان ہوتے تھے۔ تیسری مرتبہ جو لوگ مدینہ سے آئے ہیں ان میں یہ بھی تھیں۔ ہجرت کے بعد جب لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ اکثر لڑائیوں میں شریک ہوئیں، بالخصوص احد، حدیبیہ، خیبر، عمرۃ القضا، حنین اور یمامہ کی لڑائی میں۔ احد کی لڑائی کا قصہ خود ہی سناتی ہیں کہ میں مشکیزہ پانی کا بھر کر احد کو چل دی کہ دیکھوں مسلمانوں پر کیا گزری، اور کوئی پیاسا یا زخمی ملا تو پانی پلا دوں گی۔ اس وقت ان کی عمر 43 برس کی تھی۔ ان کے خاوند اور 2 بیٹے بھی لڑائی میں شریک تھے۔ مسلمانوں کو فتح اور غلبہ ہو رہا تھا، مگر تھوڑی دیر میں جب کافروں کو غلبہ ظاہر ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی اور جو کافر ادھر کو رخ کرتا تھا اس کو ہٹاتی تھی۔ ابتدا میں ان کے پاس ڈھال بھی نہ تھی، بعد میں ملی جس پر کافروں کا حملہ روکتی تھی۔ کمر پر ایک کپڑا باندھ رکھا تھا جس کے اندر مختلف چیتڑے بھرے ہوئے تھے۔ جب کوئی زخمی ہو جاتا تو ایک چیتڑا نکال کر جلا کر اس زخم میں بھر دیتی۔ خود بھی کئی جگہ سے زخمی ہوئیں۔ 12-13 جگہ زخم آئے جن میں ایک بہت سخت تھا۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کے مونڈھے پر ایک بہت گہرا زخم دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس طرح پڑا تھا؟ کہنے لگیں کہ احد کی لڑائی میں جب لوگ ادھر ادھر پریشان پھر رہے تھے تو ابن القمیہ یہ کہتا ہوا بڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مجھے کوئی بتا دو کہ کدھر ہیں، اگر آج وہ بچ گئے تو میری نجات نہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند آدمی اس کے سامنے آ گئے، ان میں میں بھی تھی۔ اس نے میرے مونڈھے پر وار کیا، میں نے بھی اس پر کئی وار کیے، مگر اس پر دوہری ذرہ تھی، اس لیے ذرہ سے حملہ رک جاتا تھا۔ یہ زخم ایسا سخت تھا کہ سال بھر تک علاج کیا مگر اچھا نہ ہوا۔ اسی دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمراء الاسد کی لڑائی کا اعلان فرما دیا۔ عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کمر باندھ کر تیار ہو گئیں، مگر چونکہ پہلا زخم بالکل ہرا تھا اس لیے شریک نہ ہو سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حمراء الاسد سے واپس ہوئے تو سب سے پہلے عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خیریت معلوم کی، اور جب معلوم ہوا کہ افاقہ ہے تو بہت خوش ہوئے۔ اس زخم کے علاوہ اور بھی بہت سے زخم احد کی لڑائی میں آئے تھے۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اصل میں وہ لوگ گھوڑے سوار تھے اور ہم پیدل تھے، اگر وہ بھی ہماری طرح پیدل ہوتے جب بات تھی، اس وقت اصل مقابلے کا پتہ چلتا۔ جب گھوڑے پر کوئی آتا اور مجھے مارتا تو اس کے حملوں کو میں ڈھال پر روکتی رہتی، اور جب وہ مجھ سے منہ موڑ کر دوسری طرف چلتا تو میں اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کرتی تھی اور وہ کٹ جاتی تھی، جس سے وہ بھی گرتا اور سوار بھی گرتا۔ جب وہ گرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لڑکے کو آواز دے کر میری مدد کو بھیجتے، میں اور وہ دونوں مل کر اس کو نمٹا دیتے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بائیں بازو پر زخم آیا اور خون تھمتا نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر پٹی باندھ لو۔ میری والدہ آئیں، اپنی کمر میں سے کچھ کپڑا نکالا، پٹی باندھی اور باندھ کر کہنے لگیں کہ جا کر کافروں سے مقابلہ کر۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، فرمانے لگے، عمارہ اتنی ہمت کون رکھتا ہوگا جتنی تو رکھتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں ان کو اور ان کے گھرانے کو کئی بار دعائیں بھی دیں اور تعریف بھی فرمائی۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اسی وقت ایک کافر سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا ہے۔ میں بڑی اور اس کی پنڈلی پر وار کیا جس سے وہ زخمی ہوا اور ایک دم بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا کہ بیٹے کا بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھے اور اس کو نمٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم لوگوں کو دعائیں دیں تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ تعالیٰ شانہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرماویں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرما دی تو کہنے لگیں کہ اب مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا مصیبت گزری۔ احد کے علاوہ اور بھی کئی لڑائیوں میں ان کی شرکت اور کارنامے ظاہر ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کا زور شور ہوا اور یمامہ میں زبردست لڑائی ہوئی۔ اس میں بھی عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھیں۔ ان کا ایک ہاتھ بھی اس میں کٹ گیا تھا اور اس کے علاوہ 11 زخم بدن پر آئے تھے۔ انہیں زخموں کی حالت میں مدینہ طیبہ پہنچیں۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، ایک عورت کے یہ کارنامے ہیں جن کی عمر احد کی لڑائی میں 43 برس کی تھی جیسا کہ پہلے گزرا، اور یمامہ کی لڑائی میں تقریباً 52 برس کی۔ اس عمر میں ایسے معرکوں کی اس طرح شرکت کرامت ہی کہی جا سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں تمام مسلمانوں کو، جو اسپتالوں میں گھروں میں ہیں، یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ و مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک دین کی اس محنت کے لیے ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی قبول فرما لیجیے۔ دین کی تمام اس محنت کے لیے تمام مسلمانوں کو قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔